الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واولاد رسولہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ باواز بلند صلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین بیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید۔ حمد و ثناء بعد، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، مولا کل، ختم رسول احمد مجتبی، حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ، غریبانہ، مسکینانہ پیش کرنے کے بعد، صاحب صدر، فخر سادات، زینت بزم علماء و مشایخ اہل سنت، واقف رموز حقیقت، حضرت قبلہ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ، فخر سادات، صوفی باصفا، پیکر خلوص و اخلاص محبت، حضرت قبلہ وقابہ پیر سید عمر شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ، فخر سادات، زینت بزم علماء و مشایخ اہل سنت، حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ، اور ان کے ساتھ وہ جو شریف سے بھی قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کی خوبصورت عرس پاک کی تقریب کے میزبان فخر سادات پیر سید منظور حسین شاہ صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل تساں نیک لوکاں دی زیارت واسطے میں اس پکیزہ مقدس اعلیٰ عرفہ حسین جمیل عرس پاک دی تقریب تے بطور حاضری اور ولی کامل دا فیض حاصل کرن واسطے سادات دے قدمہ چ میں حاضر ہاں۔ انہاں دی اجازت نال اس کرسی تے بیٹھ کے چند گھڑیاں اللہ تے اللہ دے رسول تے حضور دے آل پاک اصحاب دا ذکر کر کے اپنی قبر دا میں سامان جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ والیم بہت موٹا ہے، تھوڑا جا بریک کرو، ایک کو بھی معمولی جی کھول دے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بڑی سادی جی گفتگو کرنی ہے اہل محبت واسطے، جڑے بندے بڑی محبت نال جانا چاہن جان، 5-7 منٹ تو بعد جڑے دائیں بائیں کھڑے ہون گے وہ بھی ذکر حسین وچ مگن ہو جان گے۔ اس ٹائم زمین اتے جاگن والے اللہ دے پیارے رہ جاندے نے تے آسمان تے صرف ستارے رہ جاندے نے، باقی سارے چار پائیاں دے سہارے رہ جاندے نے۔ تسی محبت نال عقیدت نال اچھا بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات،
اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ بندہ مومن اپنی زندگی دے اندر قائمیت پیدا کر لے نماز دی، او دی زندگی برباد نہیں ہو سکتی، بلکہ اس عمل صالحہ دے نال مقام ولایت دے منصب تے بھی پہنچ سکتا ہے۔ پہلے ٹھیک سی حضرات، زکات ادا کرے، غریباں یتیماں دا پورا پورا حق نکالے، اللہ دے حکم دی تعمیل کرے، او دی زندگی نو چار چاند لگ سکتے نے۔ اگے حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ حضرات، جبکہ پہلا حکم ہی یہ ہے واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز دے وچ رکوع وے علیحدہ کر کے کیوں کہہ رہے ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا مینوں وہ بندے بڑے پسند نے جنہاں نال تینوں میں کھڑا ویکھنا چاہنا، تیرے ہزاراں گناہ لکھاں گناہ بھی ہون، لا تعداد بھی ہون، جدو تو میرے خالصین نال رکوع کریں گا میں تیرے گناہ نہیں ویکھاں گا، یار دی یاری ویکھ کے تیرے تے بھی رحمت دا نزول کر دیں گا۔ اپنے یار دی یاری دی وجہ نال تیرے تے رحمت دا نزول کراں گا۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آؤ ذرا دوبارہ ریپیٹ کرنا، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنا کچھ ہو رہے تے قائم کرنا کچھ ہو۔ پڑھنا ہے وہ سنا پڑھ لئی، فاتحہ شریف پڑھ لئی، قرآن دیا دو چار مزید آیات پڑھ کے رکوع کیتا، تسبیحات پڑھ لیاں رکوع سجدے چ۔ حضرات، التحیات دی شکل چ بیٹھے سلام عرض کر لیا، درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ پڑھنا تے وے، قائم کرنا کچھ ہو رہے۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا، تاجدار حل عطا، اسد اللہ، ید اللہ، حضرت مولا علی علیہ السلام حضرات، حضرت شیر خدا آپ نو تیر لگ گیا، نماز نہیں تلے، غلام سن کول، انہاں فائدہ اٹھایا کہ جناب علی نماز وچ نے اسی تیر کٹ دینے ہیں۔ حضرت جناب مولا مرتضی علیہ السلام نماز وچ سن، جناب علی دے وجود چوں غلامہ نے تیر کھینچ دیتا۔ آپ نے جدو سلام پھیریا، غلامہ نے پوچھا حضور درد نہیں ہویا؟ فرمایا کہدا؟ حضور تو تیر لگا سی، اسا تیر کھینچ دیتا ہے۔ فرمایا میں قائمیت میں تھا۔ تو آڈے وچوں جڑے بندے مدینہ جانا چاہتے ہیں سامنے بیٹھے نے میرے، اٹھ کے ایک دفعہ کھڑے ہو، میں چیک کرا مدینے جانا کیڑا چاہتا ہے، کھڑے ہو ایک دفعہ۔ بندے ہولی ہولی اٹھ دینے، جانا ہی ہے نہ ہولی ہولی ہے۔ اے بچے سارے پیچھے چلے جاؤ تے سیانے نوجوان منڈے اگے آ جاؤ، اے بچیاں نو پیچھے کڈو تو نوجوان اگے آؤ، جنہ مدینے جانا ہے او اگے آؤ، باقی پیچھے بیٹھے رہو، کسی دی کوئی ٹینشن نہیں۔ اے چھوٹے بچے پیچھے کلو، جوان بچے، جوان نوجوان جڑے نے منڈے منڈے اگے آ جاؤ، مہربانی شکریہ، اور اگے ہو جاؤ، مہربانی شکریہ۔ حضرات بڑی قابل غور، ان پچھلیاں نو بھی بیٹھن دا موقع مل گیا ہے، جگہ جڑی کور ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت، نعرہ تحقیق۔ جناب علی کائنات نے فرمایا میں قائمیت میں تھا، جب علی قائمیت میں ہو پھر دنیا ضمیر کی خبر نہیں رہتی، علی خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، علی کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے، قدرت کی نگاہ علی کی طرف ہوتی ہے۔ جناب علی کی زندگی پڑھو تو قائمیت نظر آئے گی، جناب حسین کی زندگی پڑھو
تو قائمیت نظر آئے گی۔ کربلا کی زمین پہ تیر، نیزے، تلوار، ان تمام کے سائے میں جناب پاک حسین نے سجدہ کیا۔ آج تک بھی سر نہیں اٹھایا، آج تک بھی سر نہیں اٹھایا۔ میں نے پوچھا یا حسین، عالم تصورات میں اتنا طویل سجدہ کیوں؟ فرمایا قرآن میں قائمیت کا حکم ہے، نکلنے کا نہیں۔ تو ان کی تقریر سناواں، تو انو سور تہاڈی مرضی دی سناواں گا، پر سبحان اللہ تے آکھو نا ہے۔ اے دا دھیان میرا کری، اے میرے سجن دا، اے مینوں تک ذرا تے اچھی بول درا سبحان اللہ، منہ چ نہیں بولنا، ٹیل مارنا۔ تسی بڑے اچھے ہو، میرا دل کردا جیڈا اچھا تسی پڑھو اونی دفعہ میں تہاڈے ہاتھ چوما، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ مہربانی، شکریہ۔ حضرات توجہ، جناب حسین نے کہا قرآن پڑھو، اگر قرآن کی پریکٹیکل تفسیر کو دیکھنا ہو تو پھر کربلا کے حسین کو پڑھو۔ تو سید حسین نے اتنا طویل سجدہ کیا، آج بھی سجدے میں ہیں۔ آقا حسین سر کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا قرآن میں قائمیت کا حکم ہے، نکلنے کا نہیں۔ حسین سجدے سے سر اس وقت اٹھائے گا جب خدا کی بارگاہ میں سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا بروز حشر اپنے بیٹے کا مقدمہ لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گی، تو خدا فرمائے گا زہرا کے بیٹے حسین کو میری بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ زندہ شاباش۔ آج بھی پاک حسین سجدے میں ہے۔ ایسا طویل سجدہ نہ پہلے کسی نے کیا نہ اب کسی نے کیا۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وہ بیماری جو تاریخ اور قرآن بتا رہا ہے اتنی طویل تھی، 1 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، میں نے پڑھا ہے 20 سال سے زیادہ عرصہ، بلکہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے 23 سال کی بیماری۔ اتنا صبر، جب آنکھ اٹھاتے کہتے مولا جیسے تیری رضا، لیکن ایوب کی بیماری کا صبر ایک طرف، حسین کے امتحان کا صبر ایک طرف ہے۔ قیامت کی دیواروں تک ایسی صبر کی مثال بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو 2 چیزوں سے مدد مانگو، ایک صبر، دوسری نماز۔ اگے اللہ کی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرن والیاں دے نال ہاں۔ نال رہن دی واری آئی تو فرمایا میں صبر کرنے والے دے نال ہاں۔ بڑی قابل غور۔ اے ایمان والو 2 چیزوں سے مدد مانگو، ایک صبر، دوسری نماز۔ اب مولا حسین کی زندگی کا ذرا مطالعہ کرو۔ آقا حسین مدینہ الرسول میں بچپن حسین نانا مصطفیٰ چلے گئے، حسین نے صبر کیا۔ ارے پھر کیا ہوا؟ ماں زہرا چلی گئی، حسین نے صبر کیا۔ ارے بابا علی چلے گئے، حسین نے صبر کیا۔ بھائی حسن کا کلیجہ زہر کی کفیت سے کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ ارے پھر ایک وقت آیا، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تو صبر کیا، کربلا بسا لیا تو صبر کیا، اکبر دیا تو صبر کیا، اونا محمد دیے تو صبر کیے، عباس علمدار راہ خدا ابو بکر عمر دیے تو صبر کیا۔ ارے ننا سا بچہ 6 ماہ کا علی اصغر
اسلام کو تحفہ دے کر حسین صبر کرتے ہیں اور سجدے کی صورت میں اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا حسین سجدے کی صورت میں سر کٹانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ علامت آپ نے کیوں چھوڑی؟ سجدے والی کیوں اپنا کے امت کو اس طرف توجہ دلائی؟ یہ علامت امت میں آپ چھوڑ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن خدا کا ہے، اس کی پریکٹیکل تفسیر حسین ہے۔ آقا حسین نے کہا قرآن پڑھو، میں نے قرآن پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو دو چیزوں سے مدد مانگو، ایک صبر، دوسری نماز۔ اب حسین کو دیکھو، مدینہ الرسول میں بچپن کے عالم میں جب نانہ مصطفیٰ کا سایہ اٹھا، اس لمحے سے لے کر کربلا میں ایک ایک کر کے خدا کی راہ میں لٹا رہا تھا، تو حسین صبر کر رہا تھا، حسین صبر کر رہا تھا۔ اور سجدے کی صورت میں سر اس لیے کٹایا کہ قرآن کہہ رہا ہے پہلے صبر پھر نماز، پہلے صبر سے مدد مانگو پھر نماز سے مانگو۔ میں نے نماز کے عالم میں سر کٹا کے بتایا لوگوں، قرآن کی آیت پہلے صبر کا حکم دیتی ہے پھر نماز کا حکم دیتی ہے۔ حسین کی زندگی پہلے صبر سے بھری ہے پھر نماز سے بھری ہے۔ زندہ باد یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ کون حسین؟ سنو ذرا، شہزادہ دوم نے نواسہ رسول تھوڑا جا ہور اچھا محبت نال، اے تے میں تانوں کہہ نہیں سکدا اچھی او بولے جڑا صبح ہی دن چڑھ دیا مدینے چکے حضرت جہاز کھلے نہیں تے جا تسی سکدے نہیں، تے اس طرح دی دعا توڑ پہنچے ہی نہ تے دین دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اسی انہاں پیراں دے مرید نہیں جنہاں کو لوگ کٹیاں لین آؤں تے پتر لین آؤں، صرف اسی انہاں پیراں دے مرید ہاں جنہاں کو لوگ صرف رب دی رحمت لٹن آؤندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے کوئی عام جنا نہیں، اے او جنا ہے جی دی وجہ نال اج دین متین سلامت نظر آ رہا ہے۔ صوفی جی اچھا کہہ دیں دے سبحان اللہ، میرے سینے ٹھنڈ پہ جانے اے جڑے کول کول بیٹھے نا تھوڑا بہت آ کے تھوڑا جا اور اچھا بولو، نہیں تے مگروں بندے ہن میں آپ پھڑ کے گے لینے بولن والے ہیں تے تانوں پیچھے کر دینا ہن تے محبت نال ایک دفعہ بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات کون حسین جی دی ولادت دی خبر مصطفیٰ کریم دے کول اللہ دے نوری فرشتیاں دا سردار جبریل آپ لے کے آیا ہے، جی دی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام آلا حسین ہے، اس میں حسین تسا پڑھنا ہے، او دا نام آلا انج نہیں ہاتھ دیتے سینہ چوڑا، اس میں حسین اچھی پڑھی جانا ہے، جی دی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام آلا۔ سارے بول لڑ گئے تو گل لگے چلنی ہے، بھائی جان تساں بھی بولنا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے بولنا ہے، جی دی ولادت دی خبر جبریل ادھر نہیں ویکھنا میرے وال تکو، جی دی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام آلا۔ حضرات جنہوں گرتی رسول نے آپ دیتی ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ اے اللہ کا جی دے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ حضرات جنہوں پاک رسول نے لاتداد مرتبہ اپنی زبان چسائی ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جدی زبان رسول نے آپ چوسی ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔
جنوں پاک رسول نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کرائی ہے او دا نام مولا حسین ہے جنوں نبی نے کندھیاں تے بٹھا کے آکھیا لے شہزادیا نانے دیاں زلفاں پھڑ لے اج جدھر تو موڑے گا تیرا نانا اج ادھر ہی مڑ جائے گا جنوں نبی نے زلفاں پھڑائیاں نے او دا نام مولا حسین ہے حضرات جن نے کربلا وسایا او دا نام مولا حسین ہے جن نے اکبر لٹایا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے یونا محمد اسلام نو دیتے او دا نام مولا حسین ہے جن نے عباس علمدار جیسا عظیم بھائی ابو بکر تے عثمان جیسے دلیر بھائی اسلام تو قربان کر چھڑنے او دا نام مولا حسین ہے او لوگو جن نے 6 ماہ دا بچہ ہتھاں تے رکھ کے اسلام نو تحفہ دیتا ہے اسلام نو تحفہ دیتا ہے اسلام نو تحفہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے رب دا قرآن بچایا ہے اے او دا نام مولا حسین ہے جن نے نانے دی شریعت بچائی ہے او دا نام مولا حسین ہے او لوگو جن نے امت مصطفیٰ دا ایمان بچایا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے قرآن دیا حداں نو قائم رکھیا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے سجدے دی صورت وچ اپنی گردن کٹائی ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے زیتی نوک دے چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے اوے بولو نا او دا نام مولا پاک حسین نے ابتدا تو لے کے انتہا تک دسیا ہے علی دا لالا قیامت تک تسی یاد کر دے رو گے کہ پاک علی دے لال نے اسلام نو پروان چڑھا کے دسیا ہے کہ قیامت تک نہ کسے بچے دے خون دی لوڑ روے گی نہ کسے جوان تے نہ بزرگ دی حسین نے سارے ہی خون دے چھڑے ہے تے جڑا ہووے پاک علی دا پتر تھوڑی جوچی کہہ دو سبحان اللہ تسی تھک گئے ہیں کیوں جی صوفی جی تھک گئے ہو نا اچھی نہیں تسی بول دے ٹکر کھاندے ہو نا ایک ٹائم دیاں 2 روٹیاں میں نو تو آڑے تو ان گسا چڑھنا شروع ہو گیا میرے حال توجہ کرے آجے اسی تے کھانے ہیں پاک زہرہ دے پتران دا اللہ دی قسم چوکے آنا میں اے رومال بھی ذاتی طور تے نہیں خرید سکدا اے لباس سب کچھ پاک زہرہ دے پتران دی نوکری دا صدقہ ہے ایک ٹائم دیاں 2 روٹیاں ایک روٹی دے 7 لقمے اے لقمہ تروڑ کے منہ دے کول لے آندے ہو منہ کھول کے ویچ رکھ دے ہو کہ بند کر گئی کھول کے تے پھر رکھ دے ہو نا اندر تے کھائی جاندے ہو لقمے تے کھائی جاندے ہو پر جی دے صدقے پہ لب دینے او دا ذکر بھی تے منہ کھول کے کرو نا ان جڑا توڑنا پیار ہونا سی نا وہ مک گیا جڑے بندے نے اونچی سبحان اللہ نہ پڑھی تے میرے نال عقیدت نال زور نہ لایا ذکر حسین وچ تے میں اٹھ کے تو کول آ جانا ہے او دے کولو پورا نماز جنازہ سننا ہے کیوں صوفی جی ٹھیک ہے نا تسی بول دے ہے وہ پر
منہ چ نہیں بولنا، تسی اچھے لوگ ہو، اللہ تمہیں عزت دے۔ ذکر حسین وچ آوندا ہی ہوے جڑا چنگا ہوے، جڑا چنگا نہیں او ذکر حسین وچ جے کوئی مندہ آ بھی جائے تے باہر نکلن تو پہلا چنگا ہو کے جاندا ہے۔ اس واسطے عقیدہ دا اظہار کرنا، ذرا توجہ دیا جی۔ کائنات علیو کون حسین؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں میں تے میں حسین وچوں وہاں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے فرمانے علی شان تے تھوڑی توجہ دیو۔ کائنات علیو مدینے تو لے کے کربلا دی زمین تک حسین مصطفیٰ وچوں میں تے کربلا تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک مصطفیٰ حسین وچوں میں۔ ایسے واسطے اسی سید حسین دی غلامی کر کے اسی نعرے لگا لگا کے کہہ رہے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، پاپا بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، پاپا بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، پاپا بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اسی آقا حسین دی غلامی والے اے دعا کریا کرو جی میں ایتھے غلامی دا نعرہ پہ مارنے ہاں، ایویں قیامت والے دن بھی اسی نعرہ ماریے تو سانو آقا حسین اپنی غلامی چ لے لے۔ مدینہ الرسول چند سارے لوگ جمع نے، ایک جنا گزر رہا ہے جیدہ مرتبہ تے مقام بڑا اچھا ہے۔ اے میں کل تو اڑے ذہن چ اتارنا چاہنا جڑا پچھلا جملہ بولیا ہے او دی عکاسی کرن لگا ذرا۔ اس جنے دا نام ہے حضرت غازی عباس علمدار، جڑا گلیاں بازاراں چ اعلان کردا ہے میں مرید ہاں، میں غلام ہاں، ہیں اس جنے دی گل کرن لگا جی دی بارگاہ چ بڑے بڑے غوث تے کتب تے ابدال تے غوث الثقلین ورگے ہاتھ بن کے آندے نے یا غازی عباس تیری نظر کرم ہو گئی نا، ساڑی ولایت مور جناب علی دی لگ جانی ہے۔ ہر ولی کامل مقام ولایت جس بندے تے ناز بھی کر دی ہوئے او بھی غازی عباس علمدار دے کردماں وچ انج گردن چ تے جناب غازی نو سنان واسطے تے اپنی حاضری لوان واسطے بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اوتاد اس طرح حاضری دے رہے ہوندے نے۔ میرا وجدان کہندا میں انہوں پڑھی دیاں، گلی گلی بازار بازار اسی دہائی ایسے گل دی دے رہی ہوں کہ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں
میں تانوں اے نہیں آکھیا ہاتھ چکو تساں اپنی مرضی نال چکے نے مینوں انج لگدا ہے جویں تساں اپنے ہاتھ چکے نے اے تسی نہیں بول رہے اندروں علی دا عشق پیا بولدا ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ آنکھوں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی یہ آنکھوں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی 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 امام منستو منم غلام علی کہ ہزار جان فدا بنام علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی کسیرا میسر نہ شدی سعادت کعبہ ولادت مسجد شہادت میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی 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 میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا حضرت عباس علمدار مدینہ المنورہ شریف گزر رہے نے لوکاں آپ دے نام دا بھی پتہ ہے ولدیت دا بھی پتہ ہے شجرے دا سارا پتہ ہے توجہ دیا جے غلامی حسین دی گل کرن لگا لوکاں نا نہیں لیا جناب رکیا جے جناب حضرت عباس علمدار رک گئے اے جناب دا تعارف کی ہے آپ نے کو تعارف پتہ کی کرایا اے توجہ دیا جے میں در زہرا دا نوکر ہاں میں پاک زہرا دے پتران دا نوکر ہاں میں تسی کتھے ہاں اے پاک علی دا پتر ہے او پہ آندے نے تھوڑا جے توجہ دیو دل و دماغ میں اتارن والی تقریر ہے وضاحتاں دے دور وچ اگ انہاں نوں لگی ہے جنہاں نوں وضاحتاں دینیاں پیاں اسی تے علی دے غلام سانو تے پریشانی کوئی نہیں ٹینشن کوئی نہیں ہے جنہاں سانو اپنے قدماں نال جگہ دیتی ہے نا اسی تو بس صدقہ لے لے کے کھائی جا رہے ہیں سانو تے نواز رہے بماری تے انہاں لئیے جنہاں نوں وضاحتاں دینیاں پیاں لیکن توجہ ہوئے بڑی قابل غور میں پاک زہرا دے دردہ گدھاواں نوکراں میں پاک زہرا دے پتران دا نوکراں لوکاں کہا جناب عباس تو اڑے بابے دا نا کیے جناب غازی عباس علمدار نے آکھیا میرے بابے دا نا جناب مولا علی ہے تو سامی نا لینا اچھا میرے بابے دا نا جناب مولا نہیں اینج نہیں نا لینا علی ہے میرے بابے دا نا جناب مولا اینا کو ہور اچھا لو کی پتہ ہے اندر ملاقات ہوندی ہوئے تو انہوں نہیں سمجھ ہیں ہائے ہائے غوث پاک داؤ رسی تے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت الرحمان ستے سن دے خواب آیا خواب وچ دیدار مصطفیٰ ہویا تے دیدار مرتضیٰ ہویا تے جناب حضرت ابو بکر جناب عمر جناب عثمان جناب مولا مرتضیٰ دا دیدار
تو جناب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پوچھتے ہیں جناب حضرت علی پاک دی بارگاہ چ اج روحانی قافلہ تے منزل کدھر ہے؟ فرمایا ساڈے اج عبد القادر دا عرس ہے تے تسی اج ولی کامل دے عرس تے آئے ہو. یقین رکھو اندر ملاقات ہوندی ہونی ہے کدھر نظر ساڈے تے ہو گئی تے بیڑا ساڈا بھی پار ہو جائے گا. جناب غازی عباس علمدار نے آکھیا میرے بابے دا نام جناب محالا جناب محالا لوکاں کیا جڑے تواڈے آقا نے حسنین کریمین انہاں دے بابے دا نام کی ہے؟ فرمایا انہاں دے بابے دا نام ہی جناب محالا. انہاں کیا جناب عباس تسی پھر اپنا تعارف انج کرایا کرو عباس ابن علی ابن ابو طالب تے جناب حسنین کریمین دا چھوٹا بھائی. جناب حضرت عباس علمدار دی اکھاں چ آنسو آ گئے. لوکاں کیا جناب پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ آنسو کیوں نکل آئے نے؟ فرمایا اوے لوکاں تسی ساڈا بابا پہ ویندے ہو اوے باپ تے ساڈا ایک ہی ہے پر میری ماں جڑی ہے او ام البنین ہے تے میرے آقا حسنین جڑے نے انہاں دی اماں جان اس جنتی عورتاں دی سردار ہے. اللہ اکبر. زندہ میری ماں دا نام ام البنین ہے تے جڑے میرے آقا نے انہاں دی اماں جان دا نام مخدومہ کائنات. میں القاب پڑھن لگا تساں کئی جانا یا زہرا جویں جویں میں القابات پڑھی جاواں تسی گردنا چکا لو اکھاں بند کر لو. جو تہاڈی کوئی ایک دعا ہے سادات بیٹھے نے انہاں دے ذمے میں انہاں دے سہارے تے صدقے اللہ میری تہاڈی دعا بھی قبول کرے گا تے پریشانیاں دا خاتمہ بھی فرمائے گا ہیں تے نال پڑھی جانا ہے عقیدت نال. تے کوئی ایک دعا مخدومہ کائنات دے القاب دا واسطہ دے کے رب دی بارگاہ چرچ کرو خالی نہیں مڑو گے. اے ہے ہی پاک بی بی ایسی ہے جیدہ واسطہ دئیے تے رب دعا قبول فرما لیندہ ہے. میں القاب پڑھنے نے تساں اچھی یا زہرہ کہنے سیدہ تساں پڑھنے یا زہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جناب غازی عباس علمدار آمدنی اوے مدینے والے سجدہ زہرا پاک دے قدمہ میں جڑی نلین مبارک ہے جتی مبارک جڑی ہے اس جتی مبارک دا جڑا طلبہ مبارک ہے اس طلبہ مبارک دی جڑی تھلی سیڈ ہے او دے نہ لگن والی جڑی مٹی ہے او بڑا مقام رکھ دی عزت والی ہے جڑی تھلے دھوڑ بن کے ڈگ بیندی ہے. میری ماں جڑی ہے ام البنین اس دھوڑ دا مقابلہ بھی تے برابری نہیں کر سکتی چونکہ سجدہ پاک اے نبیاں دے سلطان دی شہزادی ہے. تو جناب سجدہ پاک حضرت مولا مرتضیٰ دی پہلی زوجہ محترمہ تے حسنین کریمین طیبین طاہرین دی اماں جان جنتی نوجوانہ دی سردار دی ماں ہے خود جنتی عورتاں دی سردار تے نبیاں دے سلطان دی بیٹی کتنا مرتبہ تے مقام ایسے واسطے سی دہائی دے کے کہہ رہی ہوں عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا
لوگو سارے جوان کہہ لو بزرگ اپنی مرضی نال بزرگانو میں تنگ نہیں کردا اچھی بولن درمیانہ بولن موچ بولن انہاں بابیاں چاچیاں کلو میں دعا لینی ہے نوجوان بولو آنکھوں عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا جناب حضرت غازی عباس سلمدار دیا اکھاں میں چانسو کہ جناب غازی عباس سلمدار آن دینے اوہ مدینے والے میری ماں ام البنین منو اے فرما کے گئیانے اے بیٹا عباس منو جو لبے پاک زغراتے پتران دی نوکری کر کے لبیا تے تمہیں جو لینے نا اینا دی نوکری کر رب عزتہ میں دے گا تے عظمتہ میں دے گا ایسے مقام دے شاعر نے کمال دیا کاسی کر کی آکھی ہے عظمتیں مل گئی ہیں عباس سے پوچھا لوگوں عظمتیں مل گئی ہیں عباس سے پوچھا لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا تسی بھی کہہ لو میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی تعارف ہے کہ میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں آنکھوں نہ انج ہاتھ ہون غلامہ دے میرے سامنے جنہیں سامعین بیٹھے ہو جڑے گدا ہو در زغرا دے جڑے گدا ہو ہاتھ تو بھی چک لگو تو لکھ رہا کہ آنکھوں میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے ٹھہرو ذرا پیران نال گل کر لئیے سادات بیٹھے نہیں آلِ نبی نے اولاد علی نے سادات بیٹھے نہیں او سید زادی ہو تو آڈے اگے ہاتھ جوڑ کے منت پہ کرنے آج ویکھ لو اسی گدائی دا دعویٰ کر رہے ہیں اسی غلامی دا اسی غلامی دا دعویٰ کر رہے ہیں ساڑیاں صورتاں ویکھ لو ساڑیاں شکلاں پہچان وچ رکھیا جائے جدہ کل قیامت دا دیاڑا لگے ایک ایک نو پہچان کے قریب کر کے آکھیا جائے مولا اینے اعلان کیتا سی میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے خدا دی قسمیں پلے نمازہ کوئی نہیں روزے کوئی نہیں حج زکاتہ کوئی نہیں بس مانے تے در زغرا دی غلامی دا مانے اللہ اعلان کہہ رہے ہو کہ میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا
حضرات بس خدا دی قسمیں ایک گدائی منظور ہو جائے تو ساڑیاں زندگیاں دا مل پہ جائے گا. اسی تے قیامت والے دیاڑے بھی سر چکن جوگے نہیں. اور تواڈی میں گل نہیں کردا کہ ناراض نہ ہو جایا جے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ساری زندگی قرآن پڑھایا، فرمان پڑھایا ہے. فرماندے سن جدو میں حدیث رسول پڑھانا فرشتے میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں آسمانوں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے. او حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نو کسی غلام نے کہا حضور قیامت والے دن جدو تہاڈا نامہ اعمال کھلنا ہے تے حضور نے سامنے ہونا ہے. تے حضور اتھے سرکار دے سامنے تسی تے امام جعفر صادق دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. امام جعفر صادق آندے نے میں سر اٹھان جو گا نہیں. خدا دی قسم اتنی عظیم ہستی، اتنی پاک تے مبرہ ہستی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جنہ دی ساری زندگی حضرات گرامی قرآن پڑھ دیاں پڑھان دیاں تے فرمان پڑھان دیاں گزر گئی. فرمان دے سن جدو میں حدیث رسول پڑھانا حجابات اٹھ جاندے نے، نانے دے دیدار کر دیاں پڑھان دا رہی ناس. اتنی عظیم ہستی ہے تے انہاں دی اولاد نو اچ گواہ بنا کے اسی بھی کہہ لینے ہاں ساڑھے پلڑے کچھ نہیں. خدا دی قسمیں نہ تقریرہ تے مانے نہ جملیاں تے مانے نہ بابیاں دیوبندیاں شیعہ دی مذمت تے مرمت تے مانے. سانو خدا دی قسمیں جے مانے تدر زہرا دی غلامی تے مانے. تائیں دی اسی برملا اعلان پہ کر رہے ہیں کہ میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے در ہاتھ تھے ہون، میں گدھا ہے در زہرا. جتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہو کھڑے ہو بزرگ نہ چکن کوئی گل نہیں، نوجوانہ نوانا پیا خدا کی قسمیں سید زادیاں نو گواہ بنا کے حاضری لوا لو. پاک علی پہ ویندے جے، پاک حسن پہ ویندے جے، پاک حسین پہ ویندے جے، مخدومہ کائنات پہ ویندیاں نے. اوے لوگو وطوہا دے چہرے والے پہ ویندے نے، واللیل دیاں زلفاں والے ویندے نے، حامیم دے کنڈراں والے پہ ویندے نے، یاسین دے سہرے والے پہ ویندے نے، علم نشرہ دے سینے والے پہ ویندے نے. او ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والا حسین دا نانا پہ ویندا ہے. کیڑا کیڑا میری بیٹی دے دردہ گدا ہے، میں گدا ہے در زہرا، میں گدا ہے در زہرا، میں گدا ہے در زہرا. ہوں بتانا میں نا سیالکوٹ رہائش ہے عرصہ 20-21 سال تو سیالکوٹ رہندیاں ہوں گے. ویسے گجنا لے ساڑھا بائی گاؤں راہ والی قریبیاں نو میں وصیت کی تھی سیالکوٹ جے جنازہ سیالکوٹ اٹھیا تاں جے گجنا لے اٹھیا تاں تو سامنے تو کوئی وصیت کی تھی ہونی ہے. تو اڈی اپنی وصیت ہے، ساڑی اپنی وصیت ہے. تو ساڑھے جنازے بڑے ہونے نے، پتہ کیوں؟ اسا جوے کھیڑ کے زندگی نہیں گزاری، تاش کھیڑ کے تے سیلمے دے دروازے اگے نہیں، اساں ایہو جیاں ہستیاں دے قدماں وچ رہ کے زندگی گزاری. جنازہ بڑا ہونا ہے، جدو چشتی نے مرنا ہے جنازہ بڑا ہونا ہے. بڑے بڑے مشائخ کامل پیر ہوں گے، علماء مدرسے دے طلباء ہر طبقے دے افراد ہوتے، ہزاراں دا مجمع ہونا ہے. تے وچ راہ گیر بھی تے ہونے نے نا، لنگن والے بھی تے کوئی ہونے نا. تے میں اپنے قریبیوں نے کہا جدن میں مرنا سپیکر لا لیا تے جنازہ جدو چکو تے نال گڈی سپیکراں دی ٹورے آ جے تے راہ گیر تو انہوں پوچھنے مرن والا کون ہے؟
جدے جنازے وچ اینے لوگ، اتنی عظیم ہستیاں، اتنے طلباء اکرام، علماء اکرام، ہر طبقے دے افراد آئے نے، تے میں قریبیاں نو آکیا سپیکر لا کے لوکاں نو اے نہ کیا جے اے خطیب سی ترنم دا جنابے والا شاکار انداز نال بیان کردا سی، جملیاں دی برمار دیندا سی، ادیب سی لفظاں دی برمار دیندا سی، بلکہ میں آکھیے اوے جدو لوگ پوچھیں اے مرن والا کون ہے، میری چار پائی ول اشارہ کر کے دسیا جے وہ گدا ہے در زغرا، وہ گدا ہے در زغرا، ہے بتانا لوگوں انج ہاتھ کہہ لو جڑا ہے ہو چکے جڑا نہیں نہ چکے سامنے سامعین میرے نال میری عقیدت وچ مست ہو کے آکھو کہ میں گدا ہے در زغرا، 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 ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زغرا، ہوں بتانا لوگوں۔ حضرات گرامی توجہ دیا جے کون مولا حسین، کربلا دی زمین تپ دو ریگستان، ہور نے لئی اجازت گیا کربلا وال، حضرت ٹریا جاندہ ہے مگر وہ دے پتر دی آواز آ گئی، بابا ہور رک جا، رک گیا۔ اب ایک سوال کرنا آیا، جواب لینا ہے، پتر بول، ٹائم تھوڑا ہے، میں غلامی ویچا، تسی نہیں سمجھے، تو انہوں سمجھا کے تھک گیا کہ اچھی بولنا ہے، جڑا اس غلامی چ نہ بولے انہیں بولنا کتھے وے، سلامت رہو جڑے اچھی پہ بول دے ہو۔ اب ایک سوال کرنا ہے، جواب لینا ہے، پتر بول میں غلامی ویچا، ابا یہ ہوئی تے گل پوچھنی ہے جدو پیو گھر وچ چنگی چیز لے آن پہلا پتراں نو نہیں دیندے، ہور نے آکھیا پترا کیڑی چنگی چیز ہے جڑی میں لے چلنا تانوں نہیں دتی، مال چھڑ دیتا ہے، دولت جائیداد جو یزید کو لو انعام و گرام قافلے دی سپاہ سلاری دا ملیا سی سب تیری ماں دے حوالے وے، میں تے کل رات دا در حسین تے غلام بن گیا ہیں، سارا کچھ چھڑ دیتا ہے، تسی جانو تو سارے پہن پائی جانو تو ماں جانے، میرا اس جائیداد نال کوئی تعلق نہیں، تے کیڑی چنگی چیز ہے جڑی میں لے چلنا تانوں نہیں دیتی۔ جملہ سن کے جڑا 5 دفعہ سبحان اللہ اچھی آکھے زندگی چ مرن تو پہلا اللہ نو حج بیت اللہ بھی نصیب فرمائے تے مصطفیٰ دا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ جملہ سن لو، جملہ سن لو، پتر نے آکھی ابا جدو پیو گھر وے چنگی چیز لے آن پہلا پترا نو چنگی چیز دین دینے، ہاں بیٹا دین دینے، کیڑی چنگی چیز میں لے چلنا، اے ابا آقا حسین دی غلامی تو بڑی چنگی چیز کیڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او پترا تیرے نہ جذبہ پھڑی پتر دی باں آقا حسین دی بارگاہ چ، آقا حسین جدو خردے پتر دے ہر ہاتھ بجے ویکھے کھولے کھول کے سینے لا لیا، فرمایا جائے تینوں بھی جنتی کر دیتا ہے۔ ایک جملہ تھے عقیدے دی ترجمانی واسطے جڑے اصحاب رسول تے بکواس تے پھکڑ پہ بک دین نا، انہاں دیاں چہرے تے تماچا دین لگا، توجہ دیا جے جنوں پاک حسین سینے لاوے انہوں تے جنتی من ہے، پہلا انہوں جنتی من جنوں حسین دے نانے نے اج بھی روزے وچ سینے نہ لایا ہویا ہے، اج بھی ہیں سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم گئی خاص سبز گنبد دے اندر
بچدی سٹھا کملی والے دے یاراں دے کم گئی شاباش زندہ آباد زندہ آباد بے شمار بے شمار حضرات توجہ ہوئے اسیاں غلام ساڈا نعرہ سن لو سنیاں دا عقیدہ سن لو اس عقیدے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی اختلاف نہیں اسی سارے صحابہ نال محبت کرنے ہاں ایتے سبحان اللہ اچھی کہنی سی تے اگلے جملے تے دے نالوں ڈبل زور لانا ہے جدو پورا ہوئے اسی سارے صحابہ نال محبت رکھنے ہاں تے آل رسول نال مودت رکھنے ہاں اے جے ساڈا عقیدہ ہے لیکن توجہ ہوئے بڑی قابل غور جناب ہور کربلا وچ ہور دا بیٹا کربلا وچ اللہ اکبر کدلے جابری شہزادے کدلے حضرت حنزلہ غلامان حسین جنہاں نو رات نو میرے امام نے دیوہ بند کر کے آکھیا ہو جڑا جانا چاہندا ہے چلے جاؤ حسین تواڈے تے راضی ایک دفعہ یا حسین ساڑھے وال بھی نظر اکرم کر کے کہہ دیو میں تواڈے تے راضی کربلا دی زمین ہے تپدا یا ریگستان میرے امام دے قبیلے دے افراد جا رہے نہیں اوے کدھرے سجدہ زینب دے ننے ننے لال قربان ہو رہے نہیں اونا محمد شہید ہو رہے نہیں اوے بچیاں دیاں جانا دین اسلام تو حضرات لٹائیاں جا رہیاں نہیں اوے دنیا والیو کدلے جناب والا حضرت امام قاسم کربلا وچ ارزق نو واصل جہنم کر رہے نہیں ارزق دے پترہ نو کر گئے اسلام دا پرچم بلند کر رہے نہیں کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے یہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اور دنیا والیوں کدلے میرے امام علی مقام دا جوان شہزادہ کری الجوان علی اکبر جا رہے ہیں اوے کل کنبہ قبیلہ قربان ہو گیا میرے امام علی مقام خیمے والا آ رہے ہیں خیمے دے اندروں ایک ننے جے بچے دے روحن دی آواز آئی ہے میرے امام بار روک گئے ہیں روک کے فرمایا صابرہ دی اولاد صبر کریا جی امام جملہ کہہ کے چند قدم چل لے ہیں اگے خیمے دا دروازے دے اندر داخل ہو گئے ہیں اگے شہربانوں کھڑی ہے امام دی زوجہ محترمہ یرجس دی بیٹی نشیروان دی پوتی ایران دی شہزادی جناب فاروق اعظم دے دور دے اندر ایران فتح ہویا اے شہزادی بھی مالک نعمت وچ آئی ہے جناب عمر فاروق نے نکاح حضرت شہزادہ حسین نال پڑھایا او شہربانوں کھڑی میرے امام نے آکھیا شہربانوں کیوں کھڑی ہیں آقا حسین ایک تمنا لے کے آئیاں ایک آرزو لے کے آئیاں ایک سوال فرمائش کرنا چاہنیاں واللہ کا حسین دسو جدوں دی میں تواڈے نکاح وچ آئیاں کدی کوئی تمنا کیتی ہوئے کدی کوئی فرمائش کیتی ہوئے کدی کوئی سوال کیتا ہوئے آقا حسین بیویاں بڑیاں بڑیاں فرمائشاں کر دیاں نے شوہر گھروں جان لگن بیویاں کے کھلو جاندیاں نے فرمائشاں نال ٹور دیاں نے واپس آؤ گے تے فلاں چیز شوہر خوشی بخوشی فرمائشاں پوریاں کر دینے واللہ کا حسین دسو جدوں دی میں تو آڈے نکاح وچ آئیاں
اج تک شہر بانوں نے کدی کوئی فرمائش کیتی ہوئے، کوئی سوال کیتا ہوئے؟ میرے امام نے فرمایا نہیں شہر بانوں کہ جنیاں گلنا پہ کرنی ہے، میں تے سمجھنا تینوں منگنا ہوندہ ہی کوئی نہیں۔ فقیر نال نبائیا، فقیرانہ نبائیا، مگر آج کڑا سوال لے کے آ گئی ہیں۔ آقا حسین شاید آج بھی میں نہ بول دی، مگر میں ایک ماں، میرے اندر ایک مامتا ہے، میری مامتا نے بنو مجبور کیتا ہے۔ علی اصغر اڈیاں پہ امار داسی، آقا جدو جناب حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسماعیل نے اڈیاں ماریاں، پانی دا چشمہ پھٹیا سی، میرا پتر اڈیاں پہ مار دے، زبان خشک، حلق خشک، زبان بار پیا کر دے۔ امام نے فرمایا نہیں شہر بانو میرا امتحان بغیر پانی دو میں۔ آقا حسین میں جاننی ہاں تساں پانی نہیں منگنا، لیکن ایک ماں دا سوال کربلا چلے جاؤ، تسی سخی علی دے پتر ہو، کدی کوئی سوالی خالی نہیں موڑیا۔ آج میں بھی ایک ماں بن کے سوال پہ ایک ماں بن کے عرضاں پہ کرنی آ، میرا سوال کربلا چلے جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا شہر بانو بول کی سوال ہے؟ اے میرے آقا یزیدیاں نو آکو ایک ماں دا سوال ہے، جڑا علی اصغر نو پانی دے وے گا انو حوض کوثر دے جام پیا مانگے، نانا جانو دی شفاعت فرمان گئی۔ امام نے فرمایا لیا لحال دے، میں تیرا سوال کربلا چلے جانا۔ امام نے ننا جلال چکے لے کے کربلا وال ٹرے، آوازہ دیتا اوے یزیدیو میں آپ نہیں آیا، ایک ماں دا سوال لے کے آیا، ایک ماں دا سوال ہے۔ علی اصغر نو جڑا پانی دے وے گا حوض کوثر دے جام دی آنگے، نانا جانو دی شفاعت فرمان گے۔ اوے دنیا دے کتیا دے کوئی اثر نہیں، ایک کوئی آواز آئے حسین دا پتر بچ کے نہ جائے۔ اوے ظالمہ تیران دا می ڈال دیتے، اوے بچیاں والیو میرا تیرا بیٹا جو بیمار ہو جائے، اوے ماں پہ چولی وچ لے کے آندھنے مولا پتران دی آئی ساڑھے تے آوے، اوے پتران دے درد وچ پتران دی بیماری اپنے تے منگنا لیو، ذرا حسین دے درد دا خیال کری آجے۔ میرا امام اوے در ظالم تیر پہ مار دینے، امام لال نو گود وچ سینے نہ لگا رہنے، کدی دائیں جانب تو تیر کدی بائیں جانب تو تیر، ایک ظالم حرمل ود دے نشانہ تک دے۔ اوے دنیا والیو پہلا تیر ضائع کر دیں دے، عمر ابن سعد آ جان دے، حرملہ تیرا زندگی دا ریکارڈ ہے، آج تک تیرا نشانہ ضائع نہیں ہویا، آج کیوں ضائع کی تئی؟ حرملہ آندے عمر ابن سعد میں تیر مار دا، علی اصغر دے حلق وچ جا کے تیر لگنا سی، پر میری نظر خیمے اول پئی ہووے، خیمے دے پردے وچ ایک چھوٹی جئی بچڑی جیدہ ناسکین ہے، اوہ علی اصغر دی پہنے، خیمے دے پردے وچو آواز دے گئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے وے ظالمہ نہ ماری، اے میرا ننہ جیا ویرے، اینو میں چک کے قرآن دیاں لوریاں دے سلانیاں، نہ مار میری مدینے والی پین سورا، اے دا پنگوڑا جلاندی ہونی ہے، اے دے کپڑے سیندی ہونی ہے، انتظار کر دی ہونی ہے، نہ مار
بچیاں نال پیار کیتیاں رب راضی ہوندے اوے دنیا والیو دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہیں عمر ابن سعد آندا نشانہ تک تیر مار اوے لوکو حرمل نے نشانہ تک کیا تیر لگا کے ماریا ننے جے بچے دے حلق اندر آکے تیر پوست ہویا ہے اوہ میرے امام دی گود وچ بچہ تڑپی آئے نا لوکو زمین کم گئی حورانے غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں اوہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا جد اصغر دے حلقاں چھٹیا خون فوارا اے صبر درے تو صدقے جاما او سید شاہ اسوارا جان دیتی پریان نہ دیتی ہے دردیا دلدارا اوے میرے امام دے پتر نے نظرہ ملائیاں سلامی عقیدت روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اوے دنیا والیو میں تسی درد کی جانی ہے گھر دا درد گھر والے بہتر جان دینے اوے خیمے دے پردے وچ سکینہ آندی ہے وے علی اصغرہ بہنا ویران تو جانا قربان کر دیں دیا نے وے علی اصغر میں باہر نکل کے ضرور آؤندی تیرے اگے کھلو جاندی دیوار بن جاندی تیرے وجود نو تیر نہ لگدا پر میں باہر نہیں نکلنا کیونکہ میں حسین دی بیٹیاں میں پردے دا خیال رکھنا ہے حضرات ایک ایک کر کے دینا اے بڑا اوکھا کام ہے ایک ایک کر کے راہ خدا دینا اے سخی حسین دا کام ہے ساڑھے گجرہ والا چار پر ایک گڑی چی سوار ہو کے پنڈی گئے واپسی جیلم تو تھلے اترے پول تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ترے پر تھے تے مر گئے ایک بچ گیا انہوں نے کر فاتحہ پڑھن گیا 4-5 دن بعد دفنان تو 4-5 دن بعد گیا تو پھر بھی خورام مچیا سی او دی بہن کملیاں ہو کے دیواراں نو ٹکراں پہ مارن میں فاتحہ پڑھن گیا منو دی اماں تے بابا کہن لگے چشتی صاحب بچیاں نو صبر دا دلاسا دیو کملیاں ہو گئی نے پاگل پان دا مظاہرہ کر رہی نے دیواراں نو ٹکراں میں کہا دیو او بچیو صبر کرو مالک دی رضا ہے او دی امانت سی واپس لے لئی جنہیں او دی مرضی رو کے نہ اپنا ہاتھ سر تے مار کے آندی چشتی صاحب لوکاں دا ایک مر جائے پینا پاگل ہو جائے یعنی میرے 3 مر گئے میں کیا دیئے تیرا تے پھر ایک بچ گیا کربلا وچ ویکھ زینب دا تے ایک بھی نہیں بچے ایتھے کسے دے بھرا دا جنازہ اٹھے نا تے بہنا کملیاں ہو جاندیاں اے ذرا کربلا دی زینب دا خیال کرے کل کنبہ قبیلہ قربان ہو گیا امام آئے خیمے علی اصغر نو دفنا کے امام فرمائے شہربانو جی آقا حسین فرمایا زین العابدین کی بیان دے آقا پوچھ دے پہ تھے علی اصغر گیڈیاں پہ ماردہ سی روندہ سی انہوں آواز نہیں آ رہے فرمایا چھوڑ علی اصغر دیاں گلنا تیاری کر تیرا حسین چلائی حضرت شہربانو دی ہاں نکل گئی قریب ہو کی آندیاں نے آقا حسین تسی ٹر گئے میں کدھر جاواں گی تو اڈے سوا میرا کون ہے میں ایران وچوں آئی نہ بابے دی خبر نہ ویران دی خبر آقا جنہ دیاں تیاں اجڑ جان دیاں نے
اوے درد دل رکھن والےو ساڈے سنیاں وچ بھی کچھ ایسے مولوی ہیں ساڈے رون اتے عجیب عجیب تبصرے کردے نے میں کہ پہلا مصطفیٰ دے غم تے تبصرہ کر جدو جبریل خبر لے کے آیا حضرت حسین شہید نہیں ہوئے خبر آئی ہے میرا نبی سن کے رون لگ پینے حضرت حسین شہید نہیں ہوئے جبریل خبر دے کے گیا میرے نبی غم زدہ ہو گئے نہیں اوہ بکواسات بکنا لیو غم حسین وچ رونا تے مصطفیٰ دی سنت حضرات توجہ دیا جی میرے امام نے فرمایا اے شہر بانو حسین جا رہی ہے آقا تسی ٹر گئے کدھر جاواں گی آقا جنہ دیاں دھیاں اجڑ جان ماں پہ آکے دھیاں نو لے جاندے نے جدو کسی دا شوگر ٹر جائے اوہ پیو بیڑے آ جائے تی گل لگ جائے اوہ باپ دی حالو بیال ہو جاندہ ویر آ جان پہنا کملیاں ہو کے گلنا لگ جا شہر بانو آندھی آقا حسین ویر بھی کوئی نہیں ماپیاں دی خبر کوئی نہیں ایک پتر سی میرا وہ بھی کربلا ٹر گیا ہے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی نمانی کس پاسے جاواں نارے سورے نارے پیکے اے میرے آقا حسین میں کدھر جاواں گی آیا دے شہر بانوں پہ عرضاں کر دیا نہیں سجدہ زینب آ جا اے میرے بھائی جان تسی ٹر گئے زینب دا کون ہے امام فرمایا نہیں زینب صبر کرنا ہی تو حسین تے حسن دی بہن ہے زہرا دی بیٹی ہے صبر دا دامن نہیں چھڑنا امام نے صبر دا دلاسا دیتا ہے دنیا والے امام تیاری کی دیئے حضرت بیمار زین العابدین نو وسیعتہ نصیحتہ فرما لیاں اپنی ماما دے پردے دا خیال پپو دے پردے دا خیال پھر ایک نہا لیا ویابد اے میری سکینائی اینو یتیمی دا احساس نہ ہون دئی شاہ جی تواڈے قدمانو چما تواڈا احسان اسی نہیں دے سکدے تواڈے ماپیاں نے دین پنا دیتی ہے اوے لوکو سید حسین کربلا دے خیمے وچ آندا میری دین یتیمی دا احساس نہ ہون نہیں اوے بچی بول کے آندی ہے بابا لوکی یتیم کنوں کہندے نے اوے لوکو میرا امام بہ گئے سکینہ نو سینے لا لیا ہے سکینہ آندی ہے اے شریعت دیا لمبردارا ذرا تھوڑا جا سر نیچے کرو امام پبا باہر بیٹھے سر نیچے کیتا نا تسکینہ دستار پہ چم دی پیشانی پہ چم دی رخسار پہ چم دی ہے آندھی ہے بابا ایک گل پوچھنی ہے جدو میں واپس مدینے جاواں گی میری بہن سغرا ملے گی میں نے پوچھے گی نسکینہ کربلا جو سارے شہید ہو گئے علی اکبر سواری تے سوار ہو کے گیا ہے انہوں محمد پیدل چل کے گئے نہیں چچا عباس سواری تے گئی ویر قاسم سواری تے گیا ہے چچا ابو بکر تے عمر سواری تے گئے نہیں نسکینہ جڑا علی اصغر ریڑ نہیں سی سکدا او کربلا وچ کیویں گیا ہے بابا میں بہن سغرا نو کی جواب دیاں گی
امام فرمایا صبر رکھ، صبر دا دلاسا دے گی. فرمایا یا کی بابا اٹھا کے لے کے گیا ہے. سکینہ چھوڑے گلنا دشمن آوازاں دے رہی ہے. سکینہ دی ابو لوکی یتیم کنو کہندے نے. فرمایا نی میری دیئے تھوڑا جیا صبر کر، تھوڑی دیر تو بعد لوکی تینوں بھی یتیم آکھن گے. بندہ بڑا سخت و سخت دل بھی ہوئے نا، جدو کسے یتیمہ دے ویڑے ٹر دے تے بچے غم زدہ ہون تے روندے ہون تے سخت و سخت دل بھی ٹہ پہندے نا. اے پیر زاغد شاہ صاحب نو پچھو نا پرا دا غم لگا جنا ہون کس طرح پہ دن لنگ دینے تے راتاں پہ بیت دیاں. اوے دنیا لے ہو، میں تو انہوں کربلا دیئے سے غم دی داستان کی میں سناوا. اوے میرا امام کربلا وچ خیمے دے اندر تسلی دے کے میرا امام نکلیا. جدو میرا امام الوداع کہہ کے سواری تے سوار ہویا، میرے امام نے سواری دیا مہاراں پھڑ لئیاں. میرے امام نے سواری نو آکیا نہیں چل، سواری نہیں چلی. 2 مرتبہ 3 دفعہ کھینچیاں نہیں چلی. امام نے فرمایا نہیں سواری ہے، تمہیں بے وفائی بھی کرنی ہے. سر ہلایا، سواری نے بولی. اللہ طاقت دیتی، زبان دیتی خدا نے. سواری بول کے آندی آقا حسین تواڈے حکم دے اگے سرے خم، لیکن آقا حسین مجبورا. تسی آندی ہو چل، او پچھے دھیان مارو. خیمے دے پردے جو سکینہ ہاتھ جوڑ کے پیاندی ہے، نی سواری ہے نہ جائیں تو ٹر گئی میں یتیم ہو جانا ہے. اگے میرا ویر علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، اور نہ محمد گئے واپس نہیں آئی. اور دنیا والی ہو میرے امام نے چوترے سکینہ نو سینے لایا، سجدہ زینب دے حوالے کر گئی. امام سوار ہو کے کربلا چ گئے نے. تمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اوے صرف میرے امام دے خطبے والی توجہ کر لو. اوے پاک رسول دا نواسا کھلو کے کہہ رہی ہے اوے منو پہچانو میں علی دا پترا، اوے منو پہچانو میں رسول دا نواسا. اوے میرا امام اوے اپنا تعارف کرا رہی ہے. اوے منو پہچانو میں تواڈے رسول دا پترا، اوے نواسا وا من رسول اپنا بیٹا آکھیا ہے. اوے دنیا والیو امام نے تمام حجت واسطے خطبہ دیتا. آواز آئی حسین تقریر نہیں سننی، بائت کر یا جان دے. فرمایا دنیا دے کتیا سن لو، ایک کوئی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں جھوکج حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. اوہ دنیا والے ہو آواز آئی حسین یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو. امام جواب دیتا حسین کو حکم ہے اسلام بچا لو. ظالمہ نے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. حضرات یا حسن یا حسین، یا نصیر یا نصیر یا نصیر یا نصیر. ظالمہ نے تیر ٹور دیتا. امام نے پھر ذوالفقار حیدری نکالی.
ذوالفقار حیدری نو حکم ہویا، اطاعت کر رہی ہے، دشمن دی کٹائی کر رہی ہے، اٹھاؤ ذرا ابن خلدون نو۔ 2000 دی تعداد تو زیادہ امام نے کوفیاں نو زخم لگائے، زخمی کیتا، کسی دا بازو اتریا، کسی دی گردن اتر گئی، کسی دی لات اتر گئی، کسی دے پیٹ تلوار چل گئی۔ امام چل دے نہر فرات تے پہنچے، سواری دیا مہاراں ڈھلیاں کیتیاں، فرمایا پانی پی، آندھی میں یزیدیاں چوتے نہیں، کہ میں پانی پی ماں؟ پانی تے تاں پیندی جلی اصغر پانی پی کے جاندہ۔ امام نے فرمایا یزیدیو، تساں بلا کے بے وفائی کیتی ہے تے جانور وفاداری پہ کر دینے، تو آڈے نالو 1000 درجے جانور بہتر نے۔ امام نے فرمایا ہے کوئی یزیدی کتا زہرہ دے لال کولو نہر فرات چو پانی لے کے وخائے؟ کوئی درندہ گانی ودیا۔ امام نے پھر پانی چھوڑیا کربلا دے میدان وچ، ذوالفقار حیدری چل رہی ہے۔ پھر میرے امام نے 1000 تو زیادہ کوفیاں نو زمین تے گرایا۔ عمر ابن سعد نے ایک مؤذن نو آکھیا فوری اذان پڑھ، انہوں پتہ سی حسین دی تلوار چل دی رہی، اے 20,000 دی تعداد 20 عدد اندر بدل جانی ہے۔ اے دے ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری پاک علی دی تلوار ہے۔ انہیں آکھیا اذان پڑھ، اذان دی آواز بلند ہوئی، میرے آقا حسین نے اذان سن دیا ہی تلوار روک دیتی، دشمن دی کٹائی بند کر دیتی۔ او سجنا، آقا حسین اذان سن کے دشمن دی کٹائی بند کر دے، تو اذان سن کے دکان بند نہیں کر سکتا، تو اذان سن کے اپنے کاروبار نہیں بند کر سکتا، مصروفیات دنیا دی ختم نہیں کر سکتا۔ سجدہ کر جویں حسین پاک نے کیتا ہے، انہاں تے نیزے تے تلواراں تے تیراں دے تھلے کیتا ہے، تو تے پکھیاں تے اسیاں دے تھلے بھی نہیں پیا کردا۔ کیسا حسینی حضرات، ظالمہ نے یک بارگی حملہ کر دیتا۔ اذان دے دوران اتنے حملے ہوئے کہ میرے امام دے جسم تے کئی نشانات، امام زمین تے آئے نا جدوں سواری خالی ہو گئی، خیمے دے پردے وچ پاک حسین دی بہن زینب پہ تک دی سی۔ سجدہ زینب آندیاں نہیں، اے میری بچڑی سکینہ، جی پپو، فرمایا ذرا پردہ یگے کر دے۔ کیوں پپو کی ہویا ہے؟ فرمایا نیت یہ تیرا پیو سواری تو نیچے آ گیا ہے، پردہ یگے کر دے۔ اوے دنیا والی ہو، ادھر ظالم شمر ودیا امام دے اتے سینے دے بیٹھا۔ امام نے فرمایا ہٹ، مینوں نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے۔ میرے امام نے زور لگایا، سر سجدے چ رکھیا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ شمر نے خنجر چلایا، واہ حسین، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں سجدے تو سب نے کیے، مگر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ واہ حسین، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ واہ حسین، تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ سارے کھڑے ہو کے حضور دی بارگاہ اور آقا حسین دی بارگاہ سلام۔ مصطفیٰ جان رحم